اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ فرعون کے دربار میں ہی موجود ایک مومن بندے نے، جس نے اپنے ایمان کو اب تک ظاہر نہ کیا تھا، کہا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس سے تمہارے حقیقی پروردگار کی طرف سے واضح نشانیاں بھی لایا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو ہمیں کون سا نقصان ہے؟ اس جھوٹ کا وبال تو اسی پر ہوگا۔ لیکن اگر وہ سچا ہے اور عذاب کے جو تم سے وعدے کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے نکلنے والے اور جھوٹے شخص کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ مومن بندے نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے اور زمین پر تم ہی غالب ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت آئے تو ہمیں اسے بچانے میں کون مددگار ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جسے میں درست سمجھتا ہوں اور تمہیں بالکل درست راستہ بتا رہا ہوں۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اور مومن بندے نے مزید کہا کہ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑی قوموں جیسا عذاب کا دن نہ آ جائے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد قوم، سمود اور ان سے بعد میں آنے والی دوسری قوموں کا حشر ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کبھی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ مومن بندے نے مزید کہا کہ اے میری قوم، مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں تم پر کوئی آہو بکا کرنے والا دن ہی آ ہی نہ جائے۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اس دن تم پیٹھ دے کر بھاگو گے، مگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کے پاس یوسف علیہ السلام واضح دلیل لے کر آیا تھا، مگر تم اس کے لائے ہوئے پیغام میں برابر شک کرتے رہے۔ تو جب اس نے وفات پائی تو تم لوگوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔
اللہ تعالیٰ اس طریقے سے شکی اور حد سے آگے بڑھنے والے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو ایسا ہی رویہ اشتعال دلاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور سرکش کے دل پر لعنت کی مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان، تم میرے لیے بلند بالا عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے اصل راستے کو ڈھونڈوں۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ آسمانوں کے راستے کے ذریعے پہنچ کر میں موسیٰ کے معبود کو جا کر باقاعدہ روبرو دیکھوں، مجھے تو یہ آدمی جھوٹا ہی لگتا ہے۔ اس طرح فرعون کا برا عمل اسے خوبصورت کر کے دکھایا گیا اور اس کی ذہنی سوچ کی وجہ سے اسے سیدھی راہ سے پیچھے رکھا گیا۔ فرعون کا یہ منصوبہ اسے تباہی کی طرف لے کر جانے والا تھا۔